السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ اکرام، آج ہم شرح تہذیب کا سبق نمبر 12 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلے عبارت خوانی کریں گے، بعدہ اس کا مفہوم سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ آئیے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ جعلتہ تبصرۃ لمن حاول التبصر لدى الافہام وتذکرۃ لمن اراد ان يتذکر من ذوی الافہام، سیما الولد الاعز الحفی الحری بالاکرام، سمی حبیب اللہ علیہ تحیۃ والسلام۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جعلتہ، میں نے اپنی اس کتاب کو تبصرہ بنایا، راہ دکھانے والا بنایا، اس شخص کے لیے جو تبصر کا ارادہ کرے، جو راہ کا ارادہ کرے، لدى الافہام، سمجھنے والوں کے پاس، یعنی غیر کے پاس جو سمجھنے کا ارادہ کرے، اس کے لیے میں نے جو ہے اس کتاب کو تبصرہ بنایا۔ اور اس کتاب کو میں نے ان لوگوں کے لیے یا ان جو ہے سمجھنے والوں کے لیے تذکرہ بنایا جو تذکرہ کا ارادہ کریں، یا میں نے اس کتاب کو ان لوگوں کے لیے نصیحت بنایا جو نصیحت کا ارادہ کریں، یعنی جو ذوی الافہام ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں۔ یہاں پر جو مراد ہیں وہ علماء کرام یا اساتذہ کرام ہیں، اور لدى الافہام سے مراد طلباء کرام ہے۔ سیم الولد الاعز الحفی الحری بالاکرام، خاص کر اس فرزند عزیز کے لیے جو لائق تعظیم ہے اور لائق اکرام ہے اور لائق عزت ہے۔ الحفی کا مطلب جو لائق عزت ہو، الحری بالاکرام جو لائق تعظیم ہو۔ سمی حبیب اللہ علیہ تحیۃ والسلام، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم نام ہے، یعنی جس فرزند عزیز کی بات ہو رہی ہے وہ فرزند عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نام ہے۔ شارح مدذ اللہ العالی فرماتے ہیں، جعلتہ تبصرہ، میں نے اس کو تبصرہ بنایا۔ اس کی تشریح و توضیح کیا ہے؟ تبصرہ مطلب کیا، تبصرہ کس معنی میں ہے؟ تو فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کتاب کو وضع کیا، تالیف کی اس کتاب کی، تبصرتاً یعنی مبصراً، یعنی ایسی کتاب بنایا جو راہ دکھلانے والی ہے۔ پتہ چلا یہ تبصرتاً جو ہے یہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ تبصرتاً ای مبصراً، تبصرتاً کس معنی میں ہے؟ اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی راہ دکھانے یا راہ دکھلانے والی بنایا۔ فرماتے ہیں جعلتہ تبصرتاً، میں نے اس کتاب کو تبصرہ بنایا۔ ای وضعتہ والفتہ تبصرتاً، یعنی میں نے اس کتاب کو وضع کیا اور تالیف کی اس کتاب کو۔ ای مبصراً، تبصرہ بنایا یعنی راہ دکھلانے والی بنایا۔ فتح چلا مصدر بمعنی اسم فاعل، یہ مصدر جو ہے یہاں پر تبصرتاً یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول لمن حاول التبصر کی شارح مدذ اللہ العالی تشریح فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جو تبصر کا ارادہ کرے، تبصر سے مطلب یعنی جو تأمل و تفہیم کا ارادہ کرے، یعنی ہر اس شخص کے لیے اس کتاب کو میں نے مبصر بنایا ہے، راہ دکھلانے والی بنایا ہے، جو تفہیم و تأمل کا ارادہ کرے۔ فرماتے ہیں
ای لکل من یتأتی منہ ان یحاول التأمل والتعرف، یعنی ہر اس شخص کے لیے میں نے اس کتاب کو مبصر بنایا، راہ دکھلانے والی بنایا، جو تأمل و تفہیم کا ارادہ کرے۔ تأمل و تعرف، تعارف یعنی تفہیم کا ارادہ کرے، پہچاننے کا ارادہ کرے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سیگما کی شارح مدذ اللہ العالی تشریح و توضیح فرماتے ہیں سیگما یہ اصل میں سیگیو ہے اور یہ مثل کے معنی میں ہے۔ سیگما میں ما کے علاوہ سیگیا جو ہے یہ مثل کے معنی میں ہے، اور سیگما کی اصل جو ہے یہ لا سیگما ہے، یعنی لائے نفی جنس کے ساتھ ہے، تو اس کا معنی ہوگا لا مثلا، یعنی اس کی طرح کوئی نہیں۔ جب اس کی طرح کوئی نہیں تو اس سے کس چیز کا مفہوم ہو رہا ہے؟ اس سے خصوصیت کے معنی کا مفہوم جو ہے سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ خاص طور پر ایسا، یا خاص طور پر یہ بلد عزیز کے لیے میں نے کتاب کو جو ہے تحریر و تالیف فرمایا ہے، وضع کیا ہے، کیونکہ لا مثلا جب اس کی طرح کوئی نہیں ہے یعنی تو خاص خصوصی طور پہ معنی آئے گا، خصوصی کا مفہوم جو ہے اس سے نکلے گا، اور یہیں پر جو مراد ہے وہ یہاں پر یہی مراد ہے، یعنی جو اس مقام پر سیگما سے مراد ہے وہ خصوصیت والا معنی ہی مراد ہے، کہ خصوصی طور پر میں نے ولد عزیز کے لیے یہ کتاب کو تحریر اور وضع کیا ہے، تالیف فرمائی اس کتاب کو۔ اچھا، یہ سیگما اصل میں لا سیگما تھا، تو پھر لا کہاں چلا گیا؟ لا کو کیا کر دیا گیا؟ لا کو حذف کیوں کر دیا گیا؟ تو کہتے ہیں لا کو حذف اس لیے کر دیا گیا کیونکہ کثرت استعمال کی وجہ سے، کیونکہ یہ بہت کثیر استعمال ہوتا ہے لا سیگما سیگما، تو اس لیے لا کو حذف کر دیا گیا کہ بندہ سمجھ ہی جائے گا کہ سیگما سے مراد یہاں پر لا سیگما ہے۔ آگے اتنا کا ترجمہ دیکھیں، پھر اس کے بعد اور آگے مفہوم سمجھیں گے۔ سیگما السیگ بمعنی المثل، سیگما سیگ یہ مثل کے معنی میں ہے، اصل سیگما لا سیگما، سیگما کی اصل جو ہے یہ لا سیگما ہے، فمعنیہ لا مثل، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ لا مثل ہوا۔ وَيُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنَى الْخُصُوص، اور اس سے خصوصیت کا معنی سمجھا جاتا ہے، یا خصوصیت کا معنی مفہوم ہوتا ہے، المراد ہا ہونا، جو یہاں پر مراد ہے۔ ثُمَّ حُذِفَ لَا، پھر لا کو حذف کر دیا گیا، کیوں؟ لِكَثْرَةِ الاستعمال، کیونکہ کثیر استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے لا کو حذف کر دیا گیا۔ وَقَدْ عِدَّهَا النُّحَاةُ مِنْ كَلِمَةِ الْإِسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا يخرج عما قبلها من حيث الاولیت بالحکم۔ یہاں سے شارح مدذ اللہ العالی بتاتے ہیں کہ کچھ یا نحویوں نے اس سیگما کو کلمات استثناء میں سے شمار کیا ہے۔ یہ کہا ہے جیسے اور دیگر کلمات استثناء ہیں، جیسے الا ہے، غیرہ ہے، سوا ہے، ایسے ہی سیگما بھی ہے، یعنی کلمات استثناء میں سے ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا مابعد اس کے ماقبل سے نکل جاتا ہے، اس کا مابعد جو ہے اس کے ماقبل سے نکل جاتا ہے، کس حیثیت سے؟ حکم کی اولیت کے اعتبار سے، حکم کی اولیت کی حیثیت سے، یعنی جو حکم تھا وہ بدرجہ اولا دوسرے والے میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں اکرمت القوم لا سیما شیخی، یعنی میں نے قوم کی تعظیم کی بالخصوص اپنے شیخ کی، تو یہاں پر اپنے شیخ کی جو تعظیم کرنا مراد ہے یہ حکم کی اولیت کے اعتبار سے ہے، یعنی اپنے شیخ کی تعظیم میں میں نے کیا کیا؟ اضافہ کیا۔ فرماتے ہیں وقد عدها النحاة من کلمات الاستثناء، اور نحویوں نے اس سیما کو یا لا سیما کو کلمات استثناء میں سے شمار کیا ہے۔ لأن ما بعدها يخرج عما قبلها، اس لیے کہ اس کا ما بعد اس کے ما قبل سے نکل جاتا ہے، من حیث الاولیت بالحکم، اولیت بالحکم کے اعتبار سے، یعنی حکم کی اولیت کے اعتبار سے۔
آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول والحفی آیا تھا، تو شارح مدث اللہ علی بتاتے ہیں کہ حفی کا معنی کیا ہے؟ حفی کا معنی یہ ہے جو لائق تعظیم ہو، جو لائق عزت ہو، اسے بولتے ہیں حفی۔ اور حری کسے کہتے ہیں؟ جو لائق تعظیم اور عزت ہو، اس کا مطلب بھی وہی ہے۔ تو فرماتے ہیں والحفی المبالغ فی اکرامہ والعنایۃ بہ، حفی کہتے ہیں جو لائق عزت ہو اور لائق شفقت ہو۔ والحری الجدیر والحقیق بالاکرام ای اعزاز، اور حری کسے کہتے ہیں؟ جو مستحق عزت ہو، مستحق اکرام ہو، یعنی مستحق عزت ہو۔ تو یہاں تک الحمدللہ عز و جل ہمارا سبق مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔